السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص مسلمان نہیں رہتا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما موضع الصلاة من الدین كموضع الرأس من الجسد، یعنی دین میں نماز کا مقام ایسا ہی ہے جیسے جسم میں سر کا مقام۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح سر کو دھڑ سے الگ کر دینے پر جسم سے جان جاتی رہی، اسی طرح نماز کو دین سے الگ کر دینے پر دین سے ایمان جاتا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے، یعنی نماز پڑھنے والا شخص مسلمان کہلائے گا اور جس نے بغیر کسی وجہ کے نماز نہیں پڑھی وہ کافروں کی فہرست میں آ گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان نماز عہد ہے، جس نے اسے چھوڑا تو بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی تو قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی، اور ایسا شخص اس روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مشہور تابعی عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی عمل کرتے تھے ان میں نماز ہی ایسا عمل تھا جسے چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مشرکوں میں سے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تمام تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء دین کے نزدیک نماز چھوڑنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ کوئی نماز کا سرے سے انکار کر دے، یعنی یہ سمجھے کہ نماز دین کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص سب کے نزدیک کافر اور مرتد ہے۔ دوسرے بھول کر نماز چھوڑنا، جس شخص کی بھول سے نماز چھوٹ جائے تو وہ کافر نہیں کہلائے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب نماز یاد آ جائے تو اسے پڑھ لے۔ تیسرے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، اگر کوئی شخص نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھے لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑے، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا حال ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب یہاں تمام مکاتب فکر کا بنیادی فیصلہ نقل کیا جا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک ایسا شخص جو نماز کو فرض تسلیم کرے لیکن سستی، کاہلی اور بدعملی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، اسے جیل میں ڈالا جائے گا، اور جب تک توبہ کر کے نماز پڑھنے کا عہد نہیں کرے گا تب تک قید سے نہیں نکالا جائے گا۔ امام مالک، امام شافعی اور جمہور سلف و خلف رحمہم اللہ کی اکثریت کے نزدیک وہ فاسق ہوگا اور اس سے توبہ کرائی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے کا عہد کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ حکومت اس پر حد جاری کرے گی اور قتل کر دے گی۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا شخص مرتد کہلائے گا، اس لیے ارتداد کے جرم میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کے اسی حدیث کے تحت، جس کے ضمن میں اوپر چاروں اماموں کے مسالک بیان کیے گئے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک ایسے شخص کو قید کیا جائے گا اور سخت مار لگائی جائے گی، یہاں تک کہ بدن سے خون نکلنے لگے، بھوکا پیاسا بھی رکھا جائے گا، اور ہر قسم کی سزائیں و تکلیفیں دی جائیں گی، یہاں تک کہ مر جائے یا پھر توبہ کرے۔ جو حضرات نماز کو معمولی چیز سمجھتے ہیں ان کے لیے عبرتناک، اور جو لوگ ان مسائل سے ناواقف ہیں ان کے لیے بے حد خوفناک بات۔ تو اے اہل قبلہ، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔